187. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ حدوں کو بیان فرمایا اور پھر فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها. 187. تلک حدود اللہ فلا تقربوها. یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ خدا کی حدیں ہیں، تو تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ، تو اس کے قریب نہ جاؤ، اس کے پاس نہ جاؤ. یہ وہی چیز ہے جو حضرت آدم سے کہی گئی تھی جب وہ جنت میں تھے. آپ جانتے ہیں کہ پہلا انسان یعنی آدم اور ان کی بیوی حوا کو خدا نے رکھا تھا جنت میں اور کہا تھا کہ جنت میں ہر قسم کا سامان ہے تمہارے لیے، آزادی ہے، ہر قسم کا آرام ہے، تو تم اس کو انجوائے کرو. لیکن ایک درخت وہاں تھا، یعنی شجر ممنوع یا فاربیڈن ٹری، تو فرمایا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، اس کا پھل مت کھانا. تو آدم نے کیا کیا، آدم اور حوا نے، کہ وہ اس ہدایت کو بھول گئے، اس ہدایت کو فالو نہ کر سکے. وہ اس درخت کے پاس چلے گئے اور اس کا پھل کھا لیا انہوں نے. تو کیا ہوا، آدم کو جنت سے نکال دیا گیا. تو یہی فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها. یہ دنیا میں وہی آزمائش چل رہی ہے جو وہاں تھی. کچھ خدا کی حدیں ہیں، خدا نے کچھ چیزوں کو منع کیا ہے، خدا کے کچھ ڈوز اور ڈونٹس ہیں. مثلا یہ ہے کہ آپ کسی سے خیرخواہی کر سکتے ہیں لیکن کسی سے بدخواہی نہیں کر سکتے. یہ حد ہے کہ خیرخواہی تک آپ آزاد ہیں، خیرخواہی کرنے تک آپ آزاد ہیں، لیکن بدخواہی کرنے کے لیے آپ آزاد نہیں ہیں. لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے آپ پیسفل طریقے پر رہنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن وائلنس کا طریقہ اختیار کرنے کے لیے آزاد نہیں ہیں آپ. وہ حد آ جاتی ہے وہاں پر. اسی طرح سے پیار و محبت کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ آزاد ہیں، لیکن گالی گلوچ کے لیے آپ آزاد نہیں ہیں. لین دین کے لیے آپ آزاد ہیں، لیکن کسی کا پیسہ غصب کرنے کے لیے آپ آزاد نہیں ہیں. تو سارے معاملات میں جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں ان سب میں ایسا ہی ہے کہ ایک حد ہے. ایک حد کے آگے بڑھے تو آپ نے وہی کیا جو حضرت آدم سے ہوا تھا کہ وہ اس درخت کے پاس گئے اور اس کا پھل کھا لیا. تو دوبارہ وہی پیش آئے گا انسان کے ساتھ کہ آدم کے ذریعے جو واقعہ ہوا وہی تاریخ یہاں دہرائی جا رہی ہے. تو حضرت آدم تو جنت سے نکال کر یہاں رکھے گئے ٹیسٹ کے لیے، ان کی نسل پھر نسل کو یہاں موقع دیا گیا ٹیسٹ کا. لیکن اب اس دنیا کے خاتمے کے بعد پھر اور کہیں نہیں انسان کو جگہ ملے گی. اس دنیا کے خاتمے کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. یہ جو فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ خدا کی حدیں ہیں تو تم اس کے قریب نہ جاؤ. تو آدم جب درخت کے قریب گئے تو ان کو تو صرف اتنا ہی ان کے ساتھ ہوا کہ جنت سے نکال کر اس دنیا میں ڈال دیے گئے. اب یہ ایسا نہیں ہونے والا ہے.
اب یہ دنیا سے نکال کر کے اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہیل ہے، وہ جہنم ہے. ہاں، جو لوگ بچیں، حدود کے اندر رہ کر زندگی گزاریں، جو لمیٹیشنس ہیں، جو حد بندیاں ہیں، اس کو پار نہ کریں، ان کے لیے پیراڈائز ہے، ان کے لیے جنت ہے. تو یہ ہے انسان کا ٹیسٹ اس دنیا میں، یہ ہے انسان کا ٹیسٹ. اس دنیا میں جو رکھا گیا ہے وہ آدمی کو انعام کے لیے یا ریوارڈ کے لیے نہیں رکھا گیا ہے. انسان کا کوئی رائٹ نہیں ہے اس دنیا میں. ایسا نہیں ہے کہ انسان کا رائٹ تھا، اس رائٹ کی وجہ سے اس کو یہاں پر رکھ دیا گیا. نہیں، انسان کو اس دنیا میں رکھنے کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ ہے ٹیسٹ، وہ ہے امتحان، وہ ہے ابتلا. کچھ بھی ہو، یعنی چاہے غریبی ہو یا امیری، آدمی پاورفل ہو یا پاور لیس ہو، اس کو بہت فیم ملی ہوئی ہو یا اس کو کوئی نہ جانتا ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب ٹیسٹ پیپر ہے. ہر آدمی کو اپنے ٹیسٹ پیپر کے اعتبار سے جانچا جائے گا. ہر آدمی کے اپنے حالات کے لحاظ سے اس کی کچھ لمیٹیشنس ہیں، اس کی کچھ حد بندیاں ہیں. تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے. تو جو لوگ اللہ کی حدوں کو پار نہیں کریں گے، جیسے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ مومن کی مثال اور اس کے ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کھونٹی سے بندھا ہوا گھوڑا. تو ایک کھوٹی ہے، اس کی ایک رسی ہے، اس رسی میں گھوڑا بندھا ہوا ہے. تو رسی کیا ہے؟ رسی اس کا ایمان ہے. فرض کیا ہے کہ رسی 5 میٹر کی ہے، تو 5 میٹر تک تو وہ جائے گا، 5 میٹر تک وہ گھومے گا ادھر ادھر، لیکن 5 میٹر سے آگے نہیں جائے گا وہ. یہی معاملہ ایمان کا ہے. ایمان ایک رسی ہے. ایمان جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ایک آپ کو ایک لسٹ دیتا ہے. تو جہاں تک ایمان اجازت دے وہاں تک جانا، اور جہاں تک اجازت نہ دے وہاں تک نہ جانا، یہ ہے مومن کا معاملہ. تو جس طرح سے ایک گھوڑا اپنی رسی کے اعتبار سے ادھر ادھر چلتا ہے، اس کے باہر نہیں جاتا وہ تو انڈر کمپلشن ایسا کرتا ہے، کیونکہ جو رسی اس کے بندھی ہوئی ہے اس کی گردن میں، وہ مجبور کرتی ہے اس کو کہ رسی کے باہر نہ جائے. تو یہ ایک کمپلسری ڈسپلن ہے، مجبورانہ کنٹرول ہے. یہی کنٹرول مومن کو اپنے اختیار سے، اپنی آزادی سے اپنے اوپر عائد کرنا ہے. تو مومن کا معاملہ سیلف کنٹرول کا معاملہ ہے، سیلف ڈسپلن کا معاملہ ہے. یعنی گھوڑا جس چیز کو مجبورانہ طور پر کرتا ہے اسی کو مومن اختیار اور آزادی کے ساتھ کرتا ہے، اور اسی پر جنت ہے. خدا نے دنیا میں کسی کو بھی مجبور نہیں کیا کہ وہ نیکی ہی کرے، وہ اچھائی کرے، وہ بھلائی کرے. ہر ایک کو آزادی دے دی ہے خدا نے، لیکن یہ آزادی اس لیے ہے کہ آدمی اپنی آزادی کو
کنٹرول کے ساتھ اپنی آزادی کو کنٹرول میں رکھ کر کے صحیح ڈھنگ پر اس کو استعمال کرے تاکہ وہ جنت میں داخل کرنے کا مستحق ٹھہرے خدا کے یہاں. اس کے بعد 191 کی آیت ہے فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. یہ ہے آیت نمبر 191. یعنی اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کر سکتے ہو. اس کے معنی کیا ہوئی ہے کہ مومن کے لیے جنگ کرنا صرف اس وقت جائز ہے جب کہ دوسرا اٹیک کر دے, دوسرا ایگریشن کر دے, دوسرا حملہ کر دے. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. جب وہ تم پر جنگ چھیڑ دے تمہارے خلاف تو تم بھی دفاع میں ان سے لڑو, اس کے بغیر نہیں. اگر وہ تم سے قتال کرے تو تم بھی ان سے قتال کرو, اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کرو. واضح طور پر اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اسلام میں ایگریسو وار نہیں ہے, اسلام میں صرف ڈیفینسو وار ہے. اسلام کا اصل کام پیسفل دائرے میں عبادت کرنا, سچے اخلاق پر رہنا, دعوی ورک کرنا, یہ سارا کام پیسفل طریقے سے انجام پاتا ہے. اور جہاں تک جنگ کی بات ہے تو یہ اس وقت کے لیے جب کہ کوئی اٹیک کرے, وہ بھی اٹیک کس پر؟ اسٹیٹ پر. اگر اہل ایمان کا ایک اسٹیٹ ہے تو وہ اسٹیٹ اپنے پڑوسیوں سے پیسفل طریقے سے رہے گا. البتہ کوئی ایک طرفہ طور پر اٹیک کر دے تو جب اٹیک ہو جائے, ایگریشن ہو جائے, تو اسٹیٹ کو یہ حق ہے کہ وہ ڈیفنس کے طور پر اس سے لڑے. تو اسلام میں ڈیفینسو وار ہے, اسلام میں آفینسو وار نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.